بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ایران کے ایٹمی پلانٹ پر جو ابھی حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، سائبر حملہ ہوا ہے، جس کے حوالے سے اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے خطے کی، ایران کو مزید کیا خطرات ہیں اور ایران دشمنوں کی جو کارروائیاں ہیں وہ کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں اور اس سلسلے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس بارے میں بڑی تشویشناک سی صورتحال ہے اور مزید اہم انکشافات اس میں سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کے خلاف ایران کے دشمنوں کی یہ کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں، ان میں امریکہ اور اسرائیل سر فہرست ہیں۔ ان کوششوں کے حوالے سے ان پر ہم بات کریں گے، ان انکشافات پر بات کریں گے۔ دیکھیں، نتنز میں جو ایران کا ایٹمی پلانٹ ہے اس میں ہونے والے ان دھماکوں کے بعد نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری کی اور کہا کہ ایک ایسی شخصیت نے جس کا انٹیلیجنس سے تعلق ہے، مشرق وسطیٰ سے تعلق ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل انوالوڈ ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع ایوگڈر لائبرمن نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انوالومنٹ ہے، اور نیو یارک ٹائمز کو جو یہ خبر دی ہے یوسی کوہن نے، موساد کے چیف نے۔ یہ اتنی بڑی سازش، اتنا بڑا معاملہ ہے اور اب اس معاملے پر مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی خطرہ، سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران جو ہے اس کا نیوکلیئر طاقت بن جانا اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ایران کے نیوکلیئر پلان کے خلاف جو سب سے زیادہ متحرک ملک ہے وہ اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر ماجد رفیع زادہ، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے عرب نیوز میں۔ اب یہ عرب نیوز میں آرٹیکل کیری ہونا، ڈاکٹر ماجد رفیع زادہ کا یہ آرٹیکل لکھنا، اس ریجن کی پولیٹکس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس ویلاگ میں ہم اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نتنز کے ایٹمی پلانٹ میں دھماکے ہوئے، ان دھماکوں کے بعد ہوم لینڈ چیتاز نامی ایک گروپ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور پھر ان حملوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی بات ہوئی اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی اسے مان لیا۔ 2017 میں نفتالی بینٹ نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے وجود کے لیے اگر کوئی خطرہ اس کرۂ ارض پر ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اگر جوہری طاقت بن جاتا ہے تو پھر اسرائیل کا جو خاتمہ ہے وہ ایران کا مقصد ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد دنیا کے نقشے سے اسرائیل کو مٹا دینا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے، اس کی بات کریں، اس کی ایٹمی طاقت کی بات کریں، ایران کی بات کریں، تو ایرانی حکام خود یہ مانتے ہیں، نفتالی بینٹ یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے اسرائیل کی اور ایران کی، ان کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل اپنے وجود میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا ملک ہے، جبکہ اسرائیل 22,000 اسکوائر کلومیٹر کا ملک ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر دونوں طاقتیں جوہری طاقت کا استعمال کریں تو جتنی تباہی ایران میں ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ تباہی جو ہے وہ اسرائیل میں ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے وجود سے ایران کچھ 70 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اسرائیل ایران کو اس طرح سے تباہ نہیں کر سکتا، لیکن ایران اسرائیل کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یہ خود اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے مانا ہے۔ ڈاکٹر ماجد رفیع زادہ یہ لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ دنیا ایران کو غیر مسلح کرنے میں، جوہری طاقت بننے سے روکنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن پلان ہے ایران کے حوالے سے، اس میں روس، چین، جرمنی، فرانس، ان کا گروپ، یو کے، یہ ملک جو ہیں یہ اب بھی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، یہ اب بھی وکالت کر رہے ہیں کہ پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق ہے، اس پر کام کرنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو نیوکلیئر ڈیل تھی ایران سے، اس نیوکلیئر ڈیل سے نکل چکے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ تھا کہ اس سے نکلا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نکل چکے ہیں۔ یہ ڈیل براک اوباما نے کی تھی ایران کے ساتھ، لیکن ایران سے یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔
ایران پر پابندیاں بھی کچھ عرصے میں ختم ہونے والی ہیں. ایران پر ان پابندیوں کے لیے امریکہ اور یہ دیگر ممالک مسلسل کوشش کر رہے ہیں. انہیں حال ہی میں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اقوام متحدہ کے جو مستقل ممبرز ہیں ان کی جانب سے. تو ایران کو کچھ سانس تو ملی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, لیکن اب اسرائیل جو ہے وہ اس سلسلے میں آستینیں چڑھا کر سامنے آ گیا ہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران جوہری طاقت بننے کے بہت قریب ہے. ماجد رفیع زادہ اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت بننے کے بہت قریب ہے. یہ اسرائیل کے لیے شدید خطرے کی بات ہے. اس لیے ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے جب کہ عالمی برادری کوششیں نہیں کرے گی تو اسے تنے تنہا روکنا ہوگا ایران کو جوہری طاقت بننے سے, اور اس سلسلے میں امریکہ اس کی مدد کرے گا اور یہ مل کر ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکیں گے. اس وقت جو ہے خطے کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس خطے میں ایک بلاک بنا ہے. اس بلاک میں سعودی عرب موجود ہے, یو اے ای موجود ہے, خطے کے دیگر ممالک موجود ہیں. ایران جو ہے وہ یہاں بڑی حد تک تنہا ہے. ابھی حال ہی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, اس ڈیولپمنٹ میں یہ کہا گیا کہ یو اے ای میں سمندروں کے نزدیک ایک کشتی پکڑی گئی ہے. اس کشتی سے میزائلز کے کھیپ بھیجی جا رہی تھی حوثی باغیوں کو کہ وہ سعودی عرب پر اسے حملے کے لیے استعمال کریں. تو ایران پر یہ الزام لگ رہا ہے. آپ دیکھیے ایک بلاک بنا ہے, اور اس بلاک میں یہ ہم نے کوالالمپور سمٹ کے موقع پر بھی دیکھا تھا کہ اس بلاک میں ملیشیا موجود ہے, اس بلاک میں ترکی موجود ہے, اس بلاک میں ایران موجود ہے, اور یہ ملک مل کر ایک طاقت بن رہے ہیں. تو اس طاقت کو روکنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. جو یو اے ای کے سفیر ہیں ٹرکی میں, ٹی آر ٹی ورلڈ نے ایک سٹوری کی اور بتایا کہ انہوں نے امریکہ کو لکھا ہے کہ لیبیا میں جو باغی ہیں ان کی مدد کر رہا ہے ٹرکی, اور اس سلسلے میں جو ہے ٹرکی کو روکا جائے. یہ امریکہ سے شکایت کی گئی ہے. تو امریکہ, اس خطے کے ممالک جو ایران مخالف ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں ایران کے خلاف سفارتی محاذ پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایران کو روکنے کے لیے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران موجود ہے, اور ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے سعودی عرب کے مخالف یہاں ٹرکی موجود ہے, ملیشیا موجود ہے, اور یہ ایک مخالف بلاک ہے. یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نیو یارک ٹائمز نے, دیگر بڑے اداروں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اس حد تک آگے جا چکا ہے ایران کی اس مخالفت میں کہ اس نے حال ہی میں ایران کے ایک بڑے مرکز سے کچھ خفیہ دستاویزات کی چوری کی, اور ان دستاویزات کو چوری کرنے کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے کیا. ان دستاویزات میں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو یہ بتایا گیا کہ ایران نے کہاں کہاں کس کس مرکز میں کیا کچھ کیا ہے, یورینیم افزودہ کرنے کا کام کس مرکز میں ہو رہا ہے, ایران ممنوعہ سرگرمیاں کہاں کہاں انجام دے رہا ہے. تو یہ چوری کرنے کے بعد اسرائیل کی جانب سے یہ کوشش کی گئی. اس تمام صورتحال میں برا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں برا یہ ہے, میرا ٹیک یہ ہے کہ ہم مسلم مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر مسلم ممالک بٹ گئے ہیں. ایک بلاک ہے ایران کے ساتھ ہے, اور کچھ ایران کے دوست اس میں موجود ہیں, ٹرکی موجود ہے, ملیشیا موجود ہے. ایک بلاک ہے ایران مخالف ممالک کا موجود ہے, مسلم ملکوں میں خانہ جنگی موجود ہے, یہاں بے گناہ افراد کا مرنا موجود ہے, معیشت کا تباہ ہونا موجود ہے, بے گناہ مسلسل جان سے جا رہے ہیں. اور اس صورتحال میں ہمیں مسلم ممالک کا آپس میں اتحاد تو بہت دور کی بات ہے کہ نظر نہیں آ رہا, ہمیں مسلم ممالک کا اپنے سب سے بڑے مسائل پر بھی اتحاد اور ایکا نظر نہیں آ رہا. مسلم ممالک فلسطین کی صورتحال پر مل کر بات کرنے کو, اسے اٹھانے کو ہمیں تیار نظر نہیں آ رہے. یہ جو لیبیا کی صورتحال ہے, شام کی صورتحال ہے, یمن کی صورتحال ہے, ان حالات میں ترکی کو اپنے اندر باغیوں کا سامنا ہے. ایران مخالف جو ہیں وہ بات کرتے ہیں ایران کی حکومت کے خلاف, اور غیر مسلم ممالک جو ہیں ان کے اس بلاک سے وہ مدد چاہتے ہیں. ماجد رفیع زادہ جو ہیں, جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, یہ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, اور ماجد رفیع زادہ کا یہ آرٹیکل کیری ہوا ہے عرب نیوز میں. یعنی یہ تمام بلاک میں جو شامل ممالک ہیں, یہ ممالک ماجد رفیع زادہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس لابی کا حصہ ہیں جو ایران کے خلاف کام کر رہی ہے. یہ تمام باتیں لکھنے کے بعد ماجد رفیع زادہ اپنے آرٹیکل کے آخر میں لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو کوشش کرنا ہوگی کہ ایران کو اس کے
اٹامک جو عزائم ہیں ان سے روکے، اس کے جوہری عزائم سے روکے، ورنہ ایران اگر جوہری طاقت بن گیا تو ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، اور اس جنگ میں یہ بڑی لڑائی ہو سکتی ہے، خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ایران کو روکنا ضروری ہے۔ جو ایران کو روک رہے ہیں وہ خود جوہری طاقت ہیں، اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔